السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑے دنوں کے بعد آپ دوستوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بیسیکلی یہ جب سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ایک لفظ رحمت للعالمین میری نظر سے بار بار گزر رہا ہے، اور میں جب بھی اس لفظ کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میرے مائنڈ میں کچھ دنوں سے کچھ پوائنٹس جو وہ کلک کر رہے تھے، تو میں نے آج چاہا کہ میں ان جو پوائنٹس ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالوں اور آپ سے شیئر کروں۔ تو رحمت للعالمین کا جو ایک تو جو ظاہری مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آقا اصلاۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، خواہ وہ چرند پرند کی دنیا ہو، خواہ وہ انسانوں کی دنیا ہو یا جنات کی دنیا ہو، اس جہاں کی بات ہو یا اس جہاں کی بات ہو، یا کسی بھی ایسے جہاں کی بات ہو جو انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ اوکے، طبیعات و مابعد و طبیعات کسی بھی جہاں کی بات ہو تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام جہانوں اور ان تمام جہانوں میں پائی جانے والی جو مخلوق ہے، ہر طرح کی مخلوق، ان گنت مخلوق، تمام کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یعنی اگر کوئی دکھی ہوتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پا کے وہ سکھ میں آ جاتا۔ کوئی کیا کہتے ہیں کسی مرض میں مبتلا ہوتا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاب دہن ہے وہ شفا کا کام کر جاتا۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ اللہ رب العزت کا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو جو اوصاف عطا کیے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کی امت کو بھی عطا کیا۔ جیسے اگر آپ رحمت ہیں تو ادھر بھی آپ کو پولائٹ ہارٹ والے امت میں سے بھی ایسے بہت سے لوگ ملیں گے۔ آپ درگزر کرنے والے تھے تو ادھر بھی آپ کو امتیوں میں بھی آپ کو ایسے بہت کھلے دل کے لوگ ملیں گے جو ہنس کے ویسے ہی بڑی سی بڑی غلطی بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ شجاعت کی بات کریں، آپ صداقت کی بات کریں، کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی خوبیوں کی کچھ نہ کچھ خیرات اپنے حبیب کی امت میں ضرور بانٹی ہوئی۔ اب جب میں اس لفظ کو رحمت للعالمین کو اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہوں تو ایک بات اور میرے مائنڈ میں آتی ہے، وہ یہ بات آتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر اپنی ایک محدود عقل کے مطابق سوچیں تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس آئے تھے، تو بات تو یہ ہونی چاہیے تھی محدود عقل، یعنی اس کے مطابق اگر سوچیں تو یہ کہا جاتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کے لیے رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو رحمت للعالمین، تمام عالمین کا ورڈ لفظ کیوں یوز کیا گیا؟ اس پہ ذرا میں نے جب غور کیا تو پھر مجھے یوں لگا کہ اللہ رب العزت نے جب کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، انسانوں میں جو کوئی میسج دینا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک نمونہ بنا کے بھیجا۔ جب ہم آقا دو جہاں کی ذات پاک کو دیکھتے ہیں تو ہم نے تو آپ کو ایز اے تمام عالمین کے لیے تمام عالمین کی بات کرتے دیکھا، تمام عالمین کے لیے سراپا محبت کے طور پر دیکھا۔ تو اس میں ایک میسج تھا، اور وہ میسج کیا تھا کہ ہم لوگوں نے، کیونکہ ہمیں فرمایا گیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی خصوصیات کو فالو کرنا ہے، آپ کی شخصیت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا وہ تشکیل پانی چاہیے۔ سوسائٹیز کے جو کلچر ہیں، سوسائٹی کی جو ترجیحات ہیں، وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یا آپ کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق تشکیل پانی چاہیے۔ تو ہم نے جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جہاں کی نہیں، ایک عالم کی نہیں، تمام عالمین کی بات کرتے دیکھا تو اس میں ایک میسیج تھا کہ انسان نے
صرف اور صرف اپنا نہیں بن کے سوچنا، بلکہ اس نے پہلے اپنا تھوڑا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے دوسرے شخص تک اپنا سفر مکمل کرنا ہے، پھر تیسرے شخص تک، پھر چوتھے شخص تک، پھر پانچویں شخص تک۔ اس کا سرو کرنے کا جو دائرہ ہے وہ ایک انسان سے بڑھ کر وہ انسانوں تک چلا جانا چاہیے، اور پھر صرف انسانوں تک نہیں جانا چاہیے، وہ پھر اس کے بعد جو چرند پرند ہیں، جو حیوانات ہیں، جو دوسری مخلوقات حشرات ہیں، یعنی ایک سوچ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ نے اپنی سوچ، اگر ایک شخص ہے وہ صرف پہلے اپنا سوچتا تھا تو پھر اسے کہا گیا کہ اب آپ نے صرف اپنا نہیں سوچنا، اپنی فیملی کا سوچنا ہے۔ اس کے بعد اسے پش کیا گیا کہ اب آپ نے اپنی گلی کا سوچنا ہے۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا موٹیویٹ کیا گیا کہ اب آپ نے اپنے شہر کا، گاؤں کا، پاکستان کا، مسلمان ہے تو مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو یہ کہا گیا کہ اب آپ نے تمام مسالک سے، تمام مذاہب سے، ہر چیز سے ماورا ہو کر تمام انسانوں کا سوچنا ہے۔ بلکہ اس کی میں ایک بڑی پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ میں جب ایک تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو آپ دیکھیں، اس تناظر میں سوچیں تو آپ کو ایک چیز آپ کو پش کرتی نظر آئے گی کہ جس طرح آپ تمام عالمین کے لیے سراپا محبت تھے، سراپا امن تھے، سراپا شفقت تھے، سراپا رحمت تھے، آپ کی شخصیت کا یہ جو فیض تھا تمام عالمین کو، لوگوں کو ملتا چلا جا رہا تھا۔ تو ایک تو ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہم نے بھی اپنی ذات کا جو فیض ہے یا اپنی ذات کی جو اچھائیاں ہیں اس کا دائرہ کار بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ود دی پیسج آف ٹائم بڑھاتے چلا جانا۔ ایک تو اس کا یہ تھا۔ دوسرا، اب اس پہلو کی جانب آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا ایک تو اپنے نبی کی صورت میں یہ کانسیپٹ دے دیا۔ اب یہ دیکھیں، پھر اللہ رب العزت نے اس کانسیپٹ پر اپنے بندوں کی ٹریننگ بھی کی۔ ٹریننگ کیسے کی؟ کہ اللہ رب العزت نے پہلے میاں بیوی کو پیدا کیا۔ میں ایک گھر کے سٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں۔ میاں بیوی نے ایک دوسرے، پہلے وہ اپنی اکیلے کیئر کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کی کیئر کرنا شروع کر دی۔ تو یہاں سے ایک دوسرے کا، یعنی ایک فرد کا جو سکوپ ہے، ایک بندہ اس کی لائف میں ایڈ کر کے اس کے سکوپ کو تھوڑا بڑھا دیا گیا۔ میاں بیوی کو اللہ رب العزت نے کچھ عرصہ کے بعد اولاد کی صورت میں ایک نعمت عطا کی۔ تو میاں بیوی کے سکوپ کو اس سے بڑھا کے اللہ رب العزت نے ایک تیسرے فرد کو ایڈ کر کے دائرہ کار تھوڑا سا بڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو تھا ان کی فیملی میں چوتھا فرد ایڈ کیا، پھر پانچواں فرد ایڈ کیا، پھر چھٹا فرد ایڈ کیا، سو آن۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس فیملی کی ایک ٹریننگ کروائی۔ پہلے ایک بچہ دے کے، یعنی ایک فرد دے بڑھا کے، جب وہ دونوں اس میں ایکسپرٹ ہو گئے، 1 سال کا کورس جب انہوں نے کر لیا، اللہ رب العزت نے دیکھا اب یہ میرے لو بندے اپنی بھی کیئر کر سکتے ہیں، ایک بندے کی بھی کیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور بندے کا اضافہ کر دیا۔ پھر فرمایا اب آپ نے اپنی بھی کرنی ہے، جو پہلے دیا تھا اس کی بھی کرنی ہے، یہ ایک بندہ اور آپ کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے، آپ کی شخصیت کے سکوپ کو بڑھانے کے لیے میں آپ کی فیملی میں ایک اور بندہ ایڈ کر رہا ہوں، اب آپ نے اس کی بھی کیئر کرنی ہے۔ پھر اس طرح سلسلہ بڑھتا 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 چلا جاتا ہے، اور وہ شخص جو پہلے صرف اپنی کیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہی شخص گھر میں موجود 10 افراد ہیں تو 10 افراد کی کیئر کر رہا ہوتا ہے، ان کی تعلیم کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کے اخراجات کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کی تربیت کا خیال کر رہا ہوتا ہے، اگر ان کے بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کے آنے جانے کا خیال کر رہا ہوتا ہے، پسینے کے ساتھ وہ دھوپ میں کام کر کر کے وہ روزی روٹی کما کے ان کے منہ میں نوالے دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک ٹریننگ انسان کی کروائی ہے، اور چونکہ کائنات میں ہر طرح کا اور ہر ایج کا بندہ پیدا اللہ رب العزت نے کرنا تھا، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کی صورت اپنی مخلوق کی ٹریننگ اس انداز میں کی کہ انہوں نے، یعنی ایک بچے کو بھی سنبھالنا ہے، انہوں نے جو ایک لڑکا ہے یعنی جوان ہے، اس جوان کو بھی سنبھالنا ہے، پھر انہوں نے جناب کیا کہتے ہیں ہر ایج کے بندے کو انہوں نے
یعنی اس پہ کام کروا کے ان کی دیکھ بھال کروا کے اللہ رب العزت نے ان لوگوں اس کی میاں بیوی کی ٹریننگ کی. پھر اس کے بعد یہ ایک خاندان بنتا چلا گیا، پھر اس سے ایک سوسائٹیز بنتی چلی گئیں. یعنی جو میاں بیوی تھے انہوں نے اپنے والدین کی بھی کیئر کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے بچے ان کی بھی کیئر کرنی ہے. تو یہ آپ اس تناظر سے آپ یہ فیملی سٹرکچر کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ افراد جو پہلے صرف اپنی کیئر کرتے تھے، آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کا دائرہ کار یا ان کی سروسز سے مستفید ہونے والوں کا دائرہ کار بڑھتا چلا گیا. اللہ رب العزت نے کس طرح ان کی سکلز میں، کس طرح ان کی کیپیسٹیز میں اور کس طرح ان کی شخصیت کے سکوپ میں اللہ رب العزت نے اضافہ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دونوں کام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے ٹائٹل دے کے ایک کانسیپٹ ہمیں دے دیا، اور پھر اس کانسیپٹ پر عمل کرنے کے لیے ایک فیملی سٹرکچر کی صورت میں ہماری ایک ٹریننگ بھی کروا دی کہ یہ ٹریننگ میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کی شخصیت بالآخر ایک ایسی بن جائے کہ آپ میں کے لفظ سے نکل کے آپ ہم کی طرف جا سکیں. آپ صرف اپنا سوچنے کی بجائے آپ جو نا دوسروں کا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی سوچنے والے بن سکیں. تو میرے دوستو آج کا میسج یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں مختلف کانسیپٹ دے کے سمجھایا اور پھر ٹریننگ کروا کے سمجھایا، مختلف قسم کی ٹریننگز اللہ رب العزت نے کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نہ سوچا کریں، آپ سوچا کریں، آپ غور و فکر کیا کریں. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے کا جو ذکر ہے وہ 800 مور دین 800 ٹائمز کیا کہ سوچنے والوں کے لیے میری نشانی ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو جب ہم بڑا ڈیپلی اس کائنات کی سٹڈی کرتے ہیں تو پھر بہت سی ایسی چیزیں آشکار ہم پر ہوتی ہیں، اور جو یہ ہمیں یہ میسج دے رہی ہوتی ہیں، ہمیں اس بات میں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یار آپ نے صرف اپنی ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار کے نہیں چلا جانا، بلکہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو اپنا نائب ڈکلیئر کیا ہے تو نائب ڈکلیئر ہونے کا انڈرسٹوڈ مطلب یہ ہے کہ آپ میں پوٹینشیل ہے، آپ ایک نارمل شخص نہیں ہیں. آپ کو کسی مقصد کے لیے، کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. دیکھیں اگر کوئی چھوٹا سا مقصد ہوتا تو اللہ رب العزت جس طرح ماں ہے تو وہ جب بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ کتنی پتہ نہیں کتنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں جو یکدم ٹوٹ جائیں تو اس ماں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو اس دنیا میں لانے کے لیے. تو اگر آپ لوگوں کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کوئی چھوٹا سا ہوتا تو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اپنی مخلوق سے. تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی ایک ایسی بندی جو بڑی نازک ہے، اللہ رب العزت ان کو اس طرح تکلیف سے کبھی نہ گزارتے. باپ کی طرف دیکھ لیں، ایک پورا سٹرکچر آپ ذرا سوچیں نا کہ وہ سارا دن دھوپ میں کام کرتا ہے اور پھر شام کو آ کے جناب وہ اپنے بچوں کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے. تو اللہ رب العزت کو اتنی تکالیف انہیں اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آتی. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا، ایک ایسا انسان تخلیق کرنا مقصود تھا جو اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ڈیولپمنٹ کا بھی خیال رکھے اور اپنی شخصیت کے اس پوٹینشل کو رحمت للعالمین کے تناظر میں بڑھاتا چلا جائے. اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اس دیکھنے میں یا غور کرنے میں جو کچھ ہمیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں پوری دیانتدارانہ طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.